نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ مائن آف نالج کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ سلسلہ رمضان المبارک اور روزوں کے مسائل سے متعلق اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم کفارہ اور فدیہ کے فرق کو واضح کریں گے۔ روزوں کا فدیہ اور کفارہ کتنا ہے اور اسے کیسے ادا کیا جائے گا اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ پہلے جان لیں کہ کفارہ روزہ چھوٹنے کی صورت میں ہوتا ہے۔ وہ شخص جس کے اوپر روزہ فرض تھا اور اس سے روزہ چھوٹ گیا تو کچھ صورتوں میں اس پر کفارہ بھی لازم آئے گا۔ کیا کفارہ ہوگا وہ ہم آگے دیکھیں گے۔ فدیہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص روزہ رکھنے پہ قادر ہی نہیں ہے یا بہت زیادہ بوڑھا ہے، تو اس صورت میں مریض بھی ہو سکتا ہے، بہت زیادہ بوڑھا بھی ہو سکتا ہے، اب وہ روزہ رکھنے کی اس میں طاقت ہی نہیں ہے تو وہ روزے کا فدیہ ادا کرے گا۔ فدیہ کیا ہے وہ ہم آگے ویڈیو میں آپ کو بیان کریں گے۔ بوڑھا مرد اور بڑھیا عورت، اسے شیخ فانی بھی کہا جاتا ہے، جسے روزے کی قدرت نہ ہو وہ روزے کا فدیہ ادا کریں گے۔ حضرت انس بن مالک اپنی بڑی عمر میں بڑھاپے کے آخری دنوں میں 2 سال تک روزہ نہیں رکھتے تھے اور روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو روٹی اور گوشت کھلا دیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو شخص روزہ رکھنے پہ بڑی عمر کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے قادر نہیں، وہ فدیہ ادا کرے گا۔ اور فدیہ کیا ہے کہ ہر روزے کے عوض ایک مسکین کو روٹی اور کھانا کھلائے گا۔ حضرت انس جب روزہ رکھتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجز ہو گئے تھے بڑھاپے کی وجہ سے، تو گوشت اور روٹی تیار کر کے 30 مساکین کو کھلا دیا کرتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر اور مسند ابی اعلیٰ میں یہ حدیث مذکور ہے۔ صحیح حدیث علماء کرام کی توضیح سے ثابت ہو گیا ہے کہ ضعیف اور طویل عمر تک صحتیاب نہ ہو سکنے والے مریض مومنین پر فدیہ واجب ہے۔ اسی طرح یہ تو بڑھاپے کا ایک کیس تھا کہ جو بہت زیادہ بوڑھا ہے، شیخ فانی ہے، وہ روزے کا فدیہ دے لے۔ اسی طرح ایک وہ مریض جو کہ صحتیاب ہونے کا چانس نہیں ہے اس کا، اور طویل عرصے سے وہ ضعیف بھی ہے اور مریض بھی بنا ہوا ہے، صحتیاب نہیں ہو رہا ہے، تو وہ بھی فدیہ ادا کرے گا۔ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو اوسط درجے کا کھانا کھلایا جائے گا۔ 30 مساکین کو اکٹھے بھی کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ لیکن مریض کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ اگر وہ صحت یاب ہو جاتا ہے تو وہ بعد میں پھر اپنے روزوں کی قضا کرے گا۔ کفارہ کیا ہے دیکھتے ہیں۔ اس حدیث سے اس کا کنسیپٹ واضح ہو جائے گا کہ روزہ کا کفارہ کیا ہوتا ہے۔ روزہ اگر چھوٹ جائے کسی کا تو اس صورت میں کفارہ ادا کیا جاتا ہے، وہ جس پہ فرض تھا روزہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ میں تو برباد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہوا؟ اس نے عرض کی، میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستر ہو گیا، یعنی مجامعت کر بیٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ نہیں۔ یہ روزے کا کفارہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے جو ہے روزہ توڑ ڈالے، جیسے اس صورت میں ہوا، جان بوجھ کے کھانا کھا لیا جبکہ روزہ یاد تھا، مجامعت کر لی، تو اس صورت میں ایک غلام آزاد کرنا ہوتا ہے۔ اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے، جیسے آج کل اس کا دور نہیں ہے اور اس کا کسٹم نہیں ہے، تو کیا اس کے صورت میں پھر کیا کریں گے؟ تو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھیں گے۔ اور لگاتار 2 مہینے کے روزے کس طرح رکھنے ہیں وہ ہم آگے بتائیں گے۔ اسی طرح اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہے۔ پھر حدیث مزید آگے دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ بھی نہیں کر سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفا فرمایا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں سے بھرا ہوا خرمے کی چھال کا ایک تھیلا لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے عرض کی، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس تھیلے کو لے لو اور خیرات کر دو۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا اپنے سے زیادہ محتاج کو خیرات کر دوں؟ اللہ کی قسم، مدینے کے دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا، تبسم فرمایا، کہنے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دانت نظر آنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اچھا پھر اسے اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ یہ جو کیس تھا یہ ایکسیپشن تھا، یعنی عام طور پہ ہر شخص پہ جو ہے وہ روزے کا کفارہ واجب ہوتا ہے، جو کہ میں نے آپ کو بتایا کیا کفارہ ہے روزے کا۔ لیکن اس کیس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے جو اختیارات دیے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے
اس شخص کو ان تمام شرائط سے آزاد کر دیا، کفارہ اس کے اوپر ساقط کر دیا گیا، خاص طور پہ اسی کے لیے، باقی لوگوں کے لیے نہیں، باقی لوگوں نے وہی کفارہ دینا ہے۔ لیکن اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو نہ صرف کفارے سے اس کے اوپر سے ساقط کر دیا، بلکہ وہ جو مال تھا کفارے کا، جو کھجوروں سے بھرا ہوا خرمے کی چھال کا جو تھیلا تھا، وہ جو دیا تھا، وہ بھی کہا کہ اپنے گھر والوں کو بھی کھلا دو۔ سبحان اللہ۔ روزوں کی صورت میں کفارہ ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ روزوں کی صورت میں کفارہ ادا کرنا ہو تو مسلسل 60 روزے بلا ناغہ رکھے جائیں گے۔ اب 3 شرطیں میں نے بیان کی کہ کفارے کی صورت میں ہوں گی۔ پہلا، غلام آزاد کریں، جس کا ابھی دور نہیں ہے تو وہ ہو نہیں سکتا، تو 60 روزے رکھے گا رکھنے والا۔ اور 60 روزے کس طرح سے رکھے گا؟ بلا ناغہ۔ مثلا روزے قمری مہینے کی پہلی تاریخ سے شروع کیے ہیں تو اس پورے مہینے اور اس کے بعد دوسرے قمری مہینے کے روزے رکھے۔ اگر روزے قمری مہینے کے وسط سے شروع کیے گئے تو اس مہینے کو پورا کر کے اگلا سارا مہینہ روزے رکھنے کے بعد تیسرے مہینے میں اتنے دن روزے رکھے کہ پہلے مہینے کے دن ملا کے 30 دن پورے ہو جائیں۔ ضروری ہے کہ 2 ماہ کے روزے مسلسل ہوں۔ اگر ایک دن کا بھی روزہ چھوٹ گیا تو پھر دوبارہ 60 روزے رکھنے ہوں گے اور گنتی دوبارہ شروع کرنی ہوگی۔ البتہ حیض کے دوران عورتوں کو جتنے روزے چھوٹ جائیں وہ شمار نہیں ہوں گے، بلکہ وہ حیض سے پہلے اور بعد والے روزے ملا کے 60 روزے پورے کرے، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ہاں، اگر کفارے کے روزوں کے دوران نفاس کا زمانہ آ جائے تو اس سے کفارے کا تسلسل ختم ہو جائے گا اور پھر دوبارہ شروع ہونے سے روزہ رکھنا واجب ہوں گے۔ شریعت میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی کیا مقدار ہے؟ اب یہ کفارے کی شرط ہے۔ یہ 60 مسکینوں کو یا تو آپ کھانا کھلا لیں گے، 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو وہ اس کی کیا مقدار ہوگی؟ شریعت میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی مقدار 60 دنوں تک اور 2 وقت تک پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے۔ بصورت دیگر 60 مسکینوں کو فی آدمی 2 کلو گرام گیہوں یا اس کی قیمت یا قیمت کے برابر چاول، باجرہ، جوار یا کوئی سا بھی اناج دیا جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں کفارہ ادا کرنے پر یہ بھی واجب ہے کہ مساکین میں وہ لوگ شامل نہ ہوں جن کا نفقہ اس کے ذمہ ہے، مثلا اس کے والدین، دادا یا بیٹے، پوتے اور بیوی وغیرہ۔ واللہ ورسولہ عالم۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ جزاک اللہ۔